آج کا ہمارا ٹاپک ہے جدید ہند آریہ یعنی آدھونک کال۔ یہ 1000 عیسوی سے لے کے تا حال تک کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے پس منظر سے دیکھیں تو جدید ہند آریائی دور شروع ہوتا ہے جب انگریز آئے۔ انگریز ہندوستان میں 1600 یا 1608 عیسوی کے آس پاس آ گئے تھے۔ اکبر کے زمانے میں ہی آ گئے تھے، اور جب جہانگیر کا دور آیا تو اس میں انگریز باقاعدہ طور پر آ گئے تھے ہندوستان، اور انہوں نے جہانگیر کے دور میں انگریز باقاعدہ طور پر ہندوستان آ گئے تھے، اور انہوں نے اسی دور میں اپنی فیکٹری کی بنیاد ڈالی، اور وہیں سے ہم لوگ ماڈرنزم کی طرف چلے گئے۔ ہند آریائی دور کا جو سب سے بڑا دور ہے وہ عہد وسطیٰ ہے، جو 1500 سال کا وقت ہے، اور قدیم دور کی بات کریں تو وہ 1000 سال کا وقت ہے، اور جدید ہند آریائی دور 924 سال کا وقت ہے۔ اسی لیے ابھی تک جو سب سے بڑا دور ہے وہ عہد وسطیٰ ہے۔ جدید ہند آریائی میں دو چیزوں پر خاص طور پر دھیان دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مغربی ہند پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مشرقی ہند پر جو سندھ کا علاقہ ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہاں سے بھی اردو کی جائے پیدائش کے نظریے پیش کیے گئے ہیں، جیسے سید سلیمان ندوی نے دیا ہے۔ نقوش سلیمانی میں 1939 عیسوی میں ان کی تصنیف ہے، نقوش سلیمانی۔ اس کے علاوہ وہ پنجاب میں اردو ہے، جو حافظ محمود شیرانی کی 1928 میں لکھی گئی تصنیف ہے، وہ بھی پنجاب سے اردو کی جائے پیدائش بتاتی ہے۔ شمالی ہند یا شمالی مغربی: شمالی ہند میں اردو کی جائے پیدائش ہونے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں، اس لیے حافظ محمود شیرانی نے اردو کی جائے پیدائش پنجاب سے بتائی ہے۔ پنجاب سے بھی 2 زبانوں سے بتائی ہے، یعنی شمالی ہند یا مغربی ہند کی 2 بولیاں ہیں، ایک ہے لہندہ، دوسری ہے سندھی۔ یہ دونوں زبانیں پنجابی کا ہی ایک روپ ہیں۔ یہاں پر پنجابی زبان ہو گئی، اور یہ دونوں یعنی لہندہ اور سندھی بولی ہو گئی۔ بولی اور زبان میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ بولی کا اپنا کوئی ادب نہیں ہوتا، اس کی کوئی تصنیف نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی لٹریچر نہیں ہے۔ زبان میں لٹریچر ہوتا ہے، یعنی اس میں ادب شامل ہوتا ہے، اور پہلے زبان آئے گی، اس کے بعد بولی آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بنیادی فرق ہے کہ زبان کا جو علاقہ ہوگا وہ وسیع ہوگا، اور بولی کا جو علاقہ ہوگا وہ کند ہوگا، یعنی چھوٹا ہوگا زبان کے مقابل۔ جیسے پنجابی جو ہے وہ پورے پنجاب کے علاقے میں بولی جاتی ہے، لیکن کچھ حصے جو ہیں وہ مخصوص ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں لہندہ کی، یہ بولی جاتی تھی مغربی پنجاب میں، لیکن کچھ حصے جو ہیں وہ مخصوص ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں لہندہ کی، یہ بولی جاتی تھی مغربی پنجاب میں۔ اس کے علاوہ جو سندھی تھی وہ پنجاب میں ہی ایک علاقہ پڑتا ہے، سندھ، جو حال میں آدھا پاکستان میں ہے اور آدھا ہندوستان میں ہے، تو اکثر مغربی پنجاب میں لہندہ بولی جاتی ہے، اور سندھی سندھ کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ یہاں نوٹ کر کے لکھیں گے، پنجابی کا رسم الخط یا لیپی گرومکھی ہے، جیسے ہندی کا ہوتا ہے دیوناگری، اور اردو کا خط نستعلیق، انگلش کا رومن۔ جنوبی ہند میں ایک ہی زبان بولی گئی ہے، اور وہ ہے مراٹھی۔ جنوبی ہند کی یہی زبان ہے اور یہی بولی ہے، اور وہ ہے مراٹھی۔ دکن کی بھی کہہ سکتے ہیں، دکن یا جنوبی ہند ایک ہی بات ہے۔ مراٹھی کو مہاراشٹر کی زبان بھی کہتے ہیں۔ مراٹھی کو موسیقی کی زبان بھی کہتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ووولز ہیں۔ اگر ہم بات کریں اردو میں 3 ووولز ہیں، یعنی حرف علت، الف، واو اور یا، اور اگر پوچھا جائے کہ حرف علت کی شکل کتنی ہے تو وہ 10 ہوتی ہے۔ حرف علت ووولز اردو میں ہوتا ہے مصوتے، الف، واو، یا، اور مسمے مسمتے، حرف صحیح کانسننٹ، باقی کے سبھی کانسننٹ ہوتے ہیں۔ مشرقی ہند کی 3 بولیاں ہیں، پہلی اودھی بگھیلی، تیسری چھتیس گڑھی۔ مغربی ہند، یہیں سے اردو کی جائے پیدائش ہوتی ہے، اور مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں گیرسن کے مطابق، اور یہ 5 بولیاں گیرسن کے مطابق ہیں۔ پہلی کھڑی بولی، جسے ہم ہندوستانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، دوسری ہریانوی، جاٹو یا بانگڑو، تیسری برج بھاشا، چوتھی قنوجی، 5ویں بندیلی۔ تو یہاں پر اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔
مغربی ہند کی 5 بولیوں کو لسانی اعتبار سے 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ بھی گیرلسن کے مطابق ہے۔ پہلا جو حصہ فرسٹ ہے الف یا حصہ بے کہہ سکتے ہیں، پہلا ہے برج بھاشا، اس میں برج بھاشا ہے، بندیلی ہے اور قنوجی ہے۔ دوسرا کھڑی بولی یا ہندوستانی کہہ سکتے ہیں اور ہریانوی یا جاٹو۔ اب یہ برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی ہے، یہ آواز دیتی ہے آخر میں جب ہم بولتے ہیں اس میں آواز آتی ہے او کی، جیسے ادھر کو آئیو، ادھر کو جائیو، کھانا کھائیو۔ اس جملے کے آخر میں او کی آواز آتی ہے۔ اسی کے برعکس ہم دیکھیں گے کھڑی بولی یا ہندوستانی میں۔ اب یہاں کھڑی بولی یا ہندوستانی یا ہریانوی، جسے ہم جاٹو یا بانگڑوں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب یہاں کھڑی بولی اور ہریانوی بولی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ اکھڑ زبان ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑی زبان، یعنی جس میں بھاری پن ہو اور جس کے آخر میں زیادہ تر آ آتا ہے، یعنی آ کی آواز آتی ہے اور آخر میں آ کی آواز دیتا ہے، جیسے کدھر کو جا رہا، ادھر کو آ جا، پاگل مت بنا۔ اس میں ہمیں زیادہ تر آخر میں آ کی آواز سننے کو آئے گی۔ کھڑی بولی مغربی ہند کے آس پاس میں ہی بولی جاتی ہے اور اردو کا تعلق براہ راست کھڑی بولی سے ہی ہے۔ آپ علاقہ کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے مدھیہ دیش۔ اس میں بھی کافی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر اس میں 2 زبانیں اہم ہیں، جس میں ایک ہے گجراتی اور دوسری ہے راجستھانی۔ راجستھان کی بھی 4 اہم بولیاں ہیں۔ پہلی مارواڑی یا میواڑی بھی کہتے ہیں، دوسری مالوی، تیسری جے پوری اور چوتھی میواتی۔ گجراتی کو پہاڑی زبان بھی کہتے ہیں یا مغربی پہاڑی بھی کہتے ہیں۔ مدھیہ دیش میں درمیانی پہاڑی بولیاں بھی اہم ہیں اور ان میں جو بولیاں آتی ہیں وہ ہیں 2 ہی بولیاں ہیں۔ درمیانی پہاڑی بولیوں میں 2 ہی بولیاں ہیں جو ہیں، پہلی کمایونی، دوسری گڑھوالی۔ یہ دونوں درمیانی پہاڑی کی بولیاں ہیں جو وہاں بولی جاتی ہیں۔ مدھیہ دیش میں علاقہ کہیں تو اتراکھنڈ کے آس پاس کا علاقہ ہوتا ہے، مطلب یہاں پر علاقے کا پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم کہ اتراکھنڈ کے آس پاس کا علاقہ ہوتا ہے۔ گیرلسن نے جدید ہند آریائی زبانوں کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ تو اس میں پہلا ہوگا اندرونی، دوسرا ہوگا بیرونی۔ اندرونی مطلب جو اندر کی طرف سے ہوں گی اور بیرونی جو باہر کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ بولیاں گیرلسن نے اندرونی بتائی ہیں اور بولیاں بیرونی بتائی ہیں اور کچھ بولیاں ودیشی بتائی ہیں۔ جیسے ہم بات کریں بیرونی زبانیں تو اس میں آتی ہے لہندہ، سندھی، مراٹھی، اودھی، بگھیلی، چھتیس گڑھی، آسامی، اڑیا، بنگالی اور بہاری۔ یہ سب بیرونی زبانیں ہیں۔ ان سب زبانوں کو گیرلسن نے بیرونی زبانیں بتائی ہیں اور یہ انہوں نے اپنی ریسرچ کے اعتبار سے بتائی ہیں، یعنی یہ زبانیں باہر سے آتی ہیں گیرلسن کے مطابق۔ اب جو اندرونی زبانیں ہیں وہ زبانیں جو ہمیں اندر سے ملی ہوں، اور اندرونی میں مغربی ہند کی 5 بولیاں آتی ہیں، جیسے کھڑی بولی ہو گئی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی، گجراتی، راجستھانی اور درمیانی پہاڑی کی بولیاں آتی ہیں، اس میں کمایونی اور گڑھوالی بھی اسی میں آتی ہیں۔ اردو کا سب سے پہلے ذکر ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے بابر نامہ میں، یا جسے ہم کہتے ہیں تزوک بابری۔ یہ بابر کی لکھی ہوئی خود نوشت ہے جو فارسی زبان میں لکھی ہے، اور یہ بابر ہندوستان میں جو فارسی زبان میں لکھی ہے، یہ بابر کی لکھی ہوئی اپنی خود کی خود نوشت ہے، انہوں نے خود لکھی ہے۔ اور بابر ہندوستان میں 1526 عیسوی میں آیا، جب اس نے پانی پت کی پہلی لڑائی لڑی۔ اس کے بعد اس نے اپنی خود نوشت لکھنے کی شروعات کی، اور اسی میں ہمیں اردو لفظ کا سب سے پہلے ذکر ملتا ہے۔ تزوک بابری میں ہمیں اردو لفظ کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن اردو کا سب سے پہلے استعمال 1750 عیسوی میں غلام حمدانی مصحفی نے کیا ہے۔ انگریزوں نے اردو زبان کو ہندوستانی کہا، اسی لیے فورٹ ولیم کالج میں شعبہ ہندوستانی قائم کیا گیا۔ شعبہ ہندی یا شعبہ اردو نہیں کہا گیا، کیونکہ انگریزوں نے اردو زبان کو ہندوستانی یا مورس کہا ہے۔ یہ دونوں نام انگریزوں کے حوالے سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اردو کو سرکاری زبان 1832 عیسوی میں بنایا گیا۔ اس سے پہلے فارسی زبان سرکاری زبان تھی۔